پتہ نہیں خیر خواہ ہیں کہ بدخواہ ہیں، کیسے آئیں یہ بندے؟ خبردار ہرگز نہ مرنا مگر موت آئے۔ میں بڑھیا ہو چکی ہوں، شوہر میرا بوڑھا ہو چکا ہے، حیرت کی بات ہے۔ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ رحم کر دے، ان کو تھوڑا ٹائم دے دے، تھوڑی اور مہلت دے دے۔ جو جو دیوار اونچی ہوتی جا رہی تھی، پتھر اللہ کے حکم سے، میں وہ خوشخبری ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور میں وہ دعا ہوں، میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں۔ اور صرف بیٹا نہیں دے گا، آپ اپنا پوتا یعقوب کو بھی دیکھ کے جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے پچھلے جمعہ پر جو ذکر کیا تھا، وہ آپ کا ارض فلسطین سے سرزمین مکہ پر تشریف لانا، وہ اپنے خاندان کیا تھا، ایک بیٹا اور اس کی ماں، ان سے ملاقات کے لیے آپ کا تشریف لانا، جو بخاری شریف کی حدیث میں تفصیل سے آیا، ہم اس کا ذکر کر رہے تھے۔ میں اس بیان سے پہلے قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے لے کر 76 تک کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، وہ ذکر کرنا چاہوں گا، پھر ہم آگے چلیں گے اور اپنی پچھلی گفتگو سے لنک کر کے تعمیر کعبہ پر بات کریں گے۔ سورہ ہود میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ہمارے جو فرشتے تھے، لفظ بولا رسولنا، رسول کی جمع ہے، اور رسول ہمیشہ صرف انسانوں کے رسولوں کو نہیں کہتے، رسول کا لفظی معنی ہوتا ہے بھیجا گیا، جس کو بھیجا گیا ہو۔ اب وہ فرشتہ بھیجا گیا ہو تو وہ رسول ہے، صرف اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے۔ جیسے حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس آئے تھے تو کہا تھا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، یعنی ان کا بھیجا گیا ہوں، ان کی طرف سے، فارسی میں کہتے ہیں فرستادہ، قاصد، پیغامبر، پیغام لے کر آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے بشارت لے کر آئے، بالبشرا، ہمارے رسول جو ملائکہ تھے، ان کی تعداد کیا تھی اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ وہ 6-7 ملائکہ تھے۔ قالوا سلاما، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ اور انداز پہ ہمیشہ گہرے انداز سے غور کیا کریں، چونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے آنے والے کی بات کرتا ہے، جس سے کی جا رہی ہے، اللہ کا اپنا تبصرہ کیا ہے۔ قالوا سلاما، ان آنے والے ملائکہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا سلامتی ہو آپ پر، جیسے السلام علیکم۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلامتی ہو تم پر۔ وہ ملائکہ انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، اور اگلی آیات سے پتہ چلتا ہے ابھی ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا نہیں تھا کہ یہ اصل میں فرشتے ہیں۔ وہ انہیں ایک انسان مہمان سمجھ کر کے 6-7 بندے آئے ہیں، انہوں نے کہا سلام ہو آپ پر، آپ نے کہا آپ پہ سلام ہو، بیٹھے تشریف رکھیں، بٹھایا ان کو، اور آگے قرآن کہتا ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ ایک بھنا ہوا، روسٹ کیا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ 2-4 کلو گوشت نہیں، روسٹ کیا ہوا بچڑا، بکرا بھی نہیں، وہ آپ لے کر آ گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے 7-8 لوگ تو ہوں گے کہ جن کے لیے آپ نے بچڑا تیار کروایا، اور پوچھا نہیں کہ کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، پوچھا کچھ بھی نہیں، بٹھایا اور فوراً جا کے اپنے جو بھی گھر میں خادم ہوں گے، خدمتگار ہی ہوں گے، تو ان سے کہا کہ تیار کریں۔ قرآن نے لفظ بولا فما لبث، کوئی زیادہ دیر نہیں گزری، بس آنن فانن تیار کروایا اور ان کو لے کر آ گئے، ان کے سامنے رکھا۔ مہمانوں کے سامنے رکھنے کا مطلب یہی بسم اللہ کریں، کھائیں۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب آپ نے دیکھا کہ وہ ہاتھ آگے بڑھا ہی نہیں رہے، کھانا ہی نہیں شروع کر رہے،
नकिरहुम, तो आपने उनको अजनबी समझा, जैसे पराए ऊपरी लोग होते हैं। क्योंकि खाना खाना अपनेपन की दलील है, न खाना पराए होने की दलील है। एक बंदा खाना नहीं खाता, आप कहते हैं खाना लेकर आ गया, वो नहीं खा रहा, तो आपके दिल में उसके लिए थोड़ी सी एक अजनबियत पैदा हो जाएगी, दिल में थोड़ा सा ख्याल आएगा पता नहीं कैसे बंदे हैं ये। उधर वो असल में मलाइका हैं, वो तो खाना खा ही नहीं सकते, वो इंसानी शक्ल में जरूर आए हुए हैं मगर वो ये गिज़ा खा ही नहीं सकते हैं। वअौजस मिनहुम खीफा, अब इंसानी जो बशरी तकाजे हैं वो पैगंबरों में भी होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल में डर महसूस किया, पता नहीं खैर खा हैं कि बदखा हैं, कैसे आए ये बंदे, दिल में खौफ हुआ। औजस मिनहुम खीफा, दिल में डर महसूस किया। कालू, उन्होंने कहा, ला तखफ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, आप डरे नहीं, इन्ना उरसिलना इला कौम लूत, हमें कौम लूत को अजाब देने के लिए भेजा गया है। यहाँ हम असल में उस कौम पर अजाब देने के लिए भेजा गया है। यहाँ दरमियान में अल्लाह ने कहा कि मेरे इब्राहीम से मिलते जाना, उस कौम के लिए अजाब बनकर आए हो, इब्राहीम के घर वालों के लिए बशारत बन के जाना, उनके लिए खुशखबरी लेके जाना उनके लिए। और वमरातहु काइमतन, उन्होंने उनसे कहा कि हम आपको खुशखबरी देते हैं अल्लाह ताला की तरफ से बेटे की। अब वहां पर वमरातहु काइमतुन फदहिकत फबशरनाहा बिइस्हाक व मिन वराए इसहाक याकूब, हमने उनको खुशखबरी दी कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बेटा इसहाक देगा। अब ये कौन सा घर है? ये हजरत सारा का घर है। हजरत हाजरा तो मक्का में है, ये आपकी जो पहली बीवी थी हजरत सारा, जिनसे किए हुए शादी किए हुए 50 साल हो चुका था और औलाद नहीं थी। उनके घर में फरिश्ता आके कह रहा है, अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहा है बेटा इसहाक देगा, और सिर्फ बेटा नहीं देगा, आप अपना पोता याकूब को भी देख के जाओगे, पोता भी अल्लाह देगा आपको अल्लाह ताला। अब कुरान कहता है हजरत सारा खड़ी हुई थी बाहर, जिस कमरे में मेहमान बैठे थे तो आप उसके बाहरी दरवाजे के पास ही बैठी थी या खिड़की के पास ही खड़ी थी। उनके कानों में भी आवाज चली गई कि मलाइका मेरे लिए खबर लेकर आए हैं। फदाहिकत, तो वो हंस पड़ी, और वो हंसना हैरत का हंसना था। और आगे कहा कालत या वैलता, ओ है अफसोस, आना अले दो, मैं बच्चा जनूंगी, वह आना अजूज, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मेरी उम्र तो 75-80 साल होने को आ गई है, मैं बच्चा जनूंगी। वहाजा बाली शेखा, मेरा मियाँ भी बूढ़ा हो चुका है। इन्ना हाजा लशैउन अजीब, बड़ी अजीब बात कर रहे हो तुम लोग, बड़ी अजीब बात कर रहे हो, हमें खबर देने के लिए आए हो कि अल्लाह बेटा भी देगा, फिर आगे पोता भी मिलेगा तुम्हें। मैं बुढ़िया हो चुकी हूं, शौहर मेरा बूढ़ा हो चुका है, हैरत की बात है। कालू, अब वो मेहमान भी मुखातिब हो गए हजरत सारा से और कहने लगे, अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, ए सारा, क्या अल्लाह के हुक्म पे आपको हैरत हो रही है? हम तो अल्लाह का पैगाम देने के लिए आए हुए हैं, अल्लाह ने कहा है बेटा दूंगा, तो अल्लाह के हुक्म पर हैरत की क्या बात है? अल्लाह तो हर शय पर कादिर है, अल्लाह तो हर शय पर कादिर है। और साथ ही कहा रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, ए इब्राहीम के घर वालों, ये घर आम घर नहीं है, आप पर तो अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हो रही हैं, आपके घर पर तो अल्लाह की रहमतें हैं और अल्लाह की बरकतें हैं। इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक अल्लाह ताला हमीद है। हमीद का माना जो अपनी ज़ात में लायके तारीफ़ हो और जिसकी तारीफ़ की जाते हो, और मजीद बुजुर्गी वाला है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारी सिचुएशन समझ आ गई कि ये फरिश्ते हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। अब कुरान कहता है फलम्मा ज़हबा अन इब्राहीम अर्रौ, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खौफ चला गया, अजनबियत ख़त्म हो गई कि ये अपने हैं, अल्लाह के भेजे हुए हैं। वजाअतुल बुशरा, और खुशखबरी आ गई कि अल्लाह बेटा देने वाला है आपको। अब अपना दुख तो भूल गया, अब अल्लाह के नबी का दिल देखिए, ज़र्फ देखिए। युजादिलु नाफी कौम लूत, हमारे साथ झगड़ने लग गया इब्राहीम कौम लूत के बारे में कि या अल्लाह अजाब ना दे इनको, या अल्लाह इनको और टाइम दे दे, इनको और मोहलत दे दे।
ابراہیم ہمارے ساتھ بحث کرنے لگ گیا، جھگڑنے لگ گیا ہمارے ساتھ۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا ہی ایک درجہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کی بات کرے۔ اللہ کا حکم آ چکا، ملائکہ آ چکے کہ ہم جا رہے ہیں عذاب دینے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام بحث کر رہے ہیں، باری تعالیٰ رحم کر دے، ان کو تھوڑا ٹائم دے دے، تھوڑی اور مہلت دے دے۔ ان ابراہیم لحلیم اوہ منیب، اللہ تعریف کرتا ہے یہ جو ابراہیم ہے نا، یہ بڑے حلم والے ہیں، بڑے تحمل والے ہیں، اور بڑی آہوزاری کرنے والے ہیں، اور ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ انہوں نے تو کہنا ہی تھا، ان کا تو دل ہی ایسا ہے، وہ تو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے بھتیجا جس پہ قوم کی طرف نبی بن کے گیا ہے وہ قوم تباہ کر دی جائے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا یا ابراہیم آرضن ھذا، اے ابراہیم نہیں، اب آپ اس کو نظر انداز کریں، جانے دیں اس بات کو۔ آرض کا معنی ہوتا ہے ایسے کر لینا، آپ نہ کریں ایسا، یعنی آپ زیادہ زور نہ دیں، آپ اصرار نہ کریں، آپ اس پر بحث نہ کریں۔ انہ قد جاء امر ربک، یہ آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور اب ان پہ عذاب آ کے رہے گا جو ٹالا نہیں جا سکتا ہے، یہ فیصلہ ڈن ہو چکا ہے۔ ابراہیم اب آپ اس پر بات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ پیغمبروں کو بھی حکم دے دیتا ہے کہ نہیں، اس پر اور بات نہیں کرنی ہے۔ یہ میں نے واقعہ ذکر کیا سورہ ہود آیت نمبر 69 سے لے کر 72 تک۔ اب ہم چلتے، اسماعیل علیہ السلام جب وہاں پر تھے، اب جوان ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام 2 چکر لگا چکے تھے، اور دونوں دفعہ اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہوتے تھے، اور آپ نے ان کی بیویوں کے بارے میں پیغام دے دیا تھا۔ پہلی بار کہا تھا چوکٹ بدل دو، دوسری بار کہا تھا چوکٹ سنبھال کے رکھو۔ اب کئی سالوں بعد آپ تیسری مرتبہ جب آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ جو خانہ کعبہ والا ٹیلا تھا، ابھی بنا تو نہیں تھا، وہاں پر بیٹھے تیر شیر سیدھے کر رہے تھے اور اپنی لکڑیاں ٹھیک کر رہے تھے۔ پہلی دفعہ آپ نے اپنے بابا کو دیکھا تھا، اس سے پہلے جتنی بھی ہو گئی تھی ابھی تک آپ نے دیکھا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آتے رہے تو آپ سے ملاقات نہیں ہو پاتی رہی، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ آئے تو حدیث پاک کے لفظ ہیں، انہوں نے ایسے بڑھ کر استقبال کیا جیسے بیٹا باپ کا کرتا ہے، اور باپ ایسے آگے بڑھا جیسے بیٹے کو دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی وہ جو معانست قلبی تھی اور دل کا جو شوق تھا، بھلے پہچان تھی یا نہیں تھی ظاہری طور پر، مگر دل کھچ رہے تھے۔ وہ تو جب آنکھوں کے سامنے نہیں آئے تھے تو تب بھی گھر میں آ کر حضرت اسماعیل پوچھتے تھے کہ گھر میں کوئی آیا تھا، خوشبو ان کو آ جاتی تھی کہ میرے والد یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ تو آگے بڑھے، ان کو معانقہ کیا، ان کے گلے ملے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کا گھر بناؤں۔ بیت اللہ جو ہے یہ بنا ہوا تو ملائکہ اور حضرت آدم کے زمانے سے تھا، اس کی کئی تعمیرات ہوئیں۔ جیسے ایک چیز گھر بنائیں، 200-400 سال گزر جائیں تو حالات خراب ہو جائیں گے، کبھی سیلاب، کبھی کوئی اور معاملات، تو پھر ایک اور پیغمبر نے آ کے بنایا، پھر اور بنایا، کئی تعمیرات ہوئی۔ ان میں ایک تعمیر وہ بھی تھی جب ہمارے آقا کی عمر 35 سال ہوئی تھی، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، جب ہمارے آقا خود اینٹیں اٹھا کے دے رہے تھے، اور جب حجر اسود پہ جھگڑا ہوا تھا تو سرکار نے چادر بچھا کے پکڑوا کے وہاں پہ رکھا تھا، وہ بھی ایک تعمیر تھی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرما رہا ہے بیٹے کہ یہاں میرا گھر بناؤ۔ انہوں نے کہا بابا جان میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ کہا اللہ فرما رہا ہے تم بھی میرے ساتھ اس کام میں شریک ہو گئے۔ باپ بیٹے دونوں کو حکم دیا اللہ نے۔ انہوں نے کہا ابا جان میں حاضر ہوں۔ پھر دونوں باپ بیٹے نے کام شروع کر دیا۔ کتنا مبارک تھے وہ باپ بیٹا جو اللہ کے گھر کے لیے گارا بنا رہے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے ہیں، اینٹیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام راج بن گئے، اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ مزدوری کر رہے ہیں، اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں، گارا اٹھا کے دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کا صرف یہ باپ بیٹا ہے، کوئی تیسرا بندہ حضرت ہاجرہ کے سوا کوئی بھی نہیں وہاں۔ یہ ڈیوٹی دونوں باپ بیٹے کی تھی جو اللہ نے لگائی تھی۔ اس طرح دیواریں اونچی ہوتی گئیں، اونچی ہوتی گئیں، یہاں تک کہ اب زمین پہ کھڑے ہو کر اینٹ رکھنا ممکن نہ رہا۔ پھر گو بنانے کا مرحلہ آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بھاری سارا پتھر اٹھا کے لے کر آئے، اس کو رکھا،
اس پتھر کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی کہ جو جو دیوار اونچی ہوتی جا رہی تھی، پتھر اللہ کے حکم سے خود اونچا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ وہ مقام ابراہیم ہے جو 5000 سال گزر گئے، آج بھی صحن کعبہ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ مقام کا معنی کھڑے ہونے کی جگہ، مقام کا معنی کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے وہ مقام ابراہیم ہے۔ اب یہاں پر دونوں باپ بیٹا اللہ کا گھر بھی بنائے جا رہے ہیں اور اللہ سے کچھ دعائیں بھی مانگے جا رہے ہیں۔ وہ دعائیں سننے والی ہیں جو میں آج کے جمعہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 125 سے لے کر آگے تک کی آیات ہیں 132 تک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے اجر و ثواب اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں ابراہیم علیہ السلام کے جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے اسے اپنے لیے مصلی بنا لو، یعنی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کر۔ آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ میں نماز آپ چاروں طرف جہاں سے مرضی پڑھیں، سامنے کعبہ ہے، مگر بہت زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ اس طرف سے کھڑے ہوں جہاں سامنے مقام ابراہیم بھی آ جائے اور کعبہ بھی آ جائے۔ رخ تو اصل کعبے کی طرف ہی کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ہم طواف مکمل کرتے ہیں تو اس کی جو دو جا کے رکعتیں پڑھتے ہیں تو اس کے لیے پسندیدہ یہی ہوتا ہے مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھیں، آسانی کے ساتھ جگہ مل جائے تو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ وہی پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے؟ آقا نے کہا ہاں عمر یہ وہی پتھر ہے۔ میرے آقا نے گواہی دی ہاں یہ وہی پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا آقا کیوں نہ ہم اسے مصلی بنا لیں؟ اس پر اللہ پاک نے حضرت عمر کی تائید میں یہ آیتیں اتار دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو، جائے نماز یا سمت نماز بنا لو اس کو۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے وعدہ لیا، عہدنا عہد لیا، وعدہ لیا، کس سے لیا؟ ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے وعدہ لیا ان طہرا بیتیا، اے میرے خلیل ابراہیم، اے اسماعیل میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، میرے گھر کو طاہر رکھنا، پاک صاف رکھنا۔ باری تعالیٰ کس کے لیے؟ کہا للطائفین، یہاں پر لوگ طواف کرنے آئیں گے، میرے گھر کو صاف رکھنا۔ والعاکفین، یہاں لوگ اعتکاف بیٹھا کریں گے، میرے گھر کو صاف رکھنا۔ والرکع السجود، یہاں لوگ نمازیں پڑھیں گے، رکوع و سجود کریں گے، میرے گھر کو پاک رکھنا۔ اب اللہ کے گھر کی پاکی اور صفائی کا انتظام کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور حضرت ابراہیم و اسماعیل کی سنت بھی ہے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے خدا کے گھر کی صفائی رکھنا، اللہ کے گھر کو صاف کرنے کا اچھا انتظام کرنا۔ میں سمجھتا ہوں آج ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ ایک بیچارے خادم میں مسجد کے ذمہ ڈال دیتے ہیں تو ساری مسجد کی صفائی کر دے، حالانکہ ضرورت یہ ہے کہ اس کا خاص اہتمام کیا جائے، اضافی بندہ لگایا جائے خصوصی طور پر۔ ویسے تو ہم خود کریں ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ملازم تو نہیں رکھا ہوگا نا، خود ہی لگے ہوئے ہوں گے وہاں پر، خود ہی صفائی کی ہوگی۔ ہم خود کریں اعزاز کی بات ہے، اگر خود نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر پیسہ خرچ کرے اگر مسجد اپنے مسجد کے فنڈ میں سے، تو یہ عین مسجد کی خدمت ہے اور ضرورت ہے مسجد کی۔ مسجد کا صاف ستھرا ہونا، مسجد کا نمازیوں کے لیے پروقار ہونا، سکون والا ہونا، موسم کے اعتبار سے ٹھنڈک گرم کا انتظام ہونا، یہ مسجد کا تقاضا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ پاک صاف کیوں رکھو؟ تاکہ لوگ سکون سے میرے گھر میں عبادت کریں۔ انسان کا دل گندگی سے برا ہوتا ہے، اگر یہاں پر گندی چیزیں پڑی ہوں تو ہمارا دل نہیں کرے گا بیٹھنے کو۔ اس میں شامل کر رہا ہوں آج کے دور کے اندر ہمارے ہاں جس طرح کا ٹیمپریچر، سردی گرمی، ان معاملات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا اور مال خرچ کرنا یہ عین ضرورت ہے مسجد کی، اس پر مال خرچ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یا اللہ جو تیرا ماننے والا ہو، قیامت کا ماننے والا ہو، ان کو یہاں پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ اچھا یہاں قابل غور ہے، ابراہیم علیہ السلام نے شرط لگا دی ان کو رزق دے جو تیرے ماننے والے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں نا، اب اللہ میں اور بندے میں فرق تو ہوتا ہی ہے نا، اللہ اللہ ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا جو تجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں ان یہاں رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ جانتے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو کافر بھی ہوگا دنیا کی زندگی میں اس کو بھی دیتا رہوں گا میں رب جو ہوں ساری کائنات کا، صرف میں اپنے ماننے والوں کو نہیں دیتا، ساری مخلوق کو دیتا ہوں۔ وَمَنْ كَفَرَ، کوئی کافر بھی ہوگا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں تھوڑی زندگی کا جو عرصہ ہے اس کو بھی دنیا کا نفع دیتا رہوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر قیامت کا جب دن آئے گا پھر ایمان عقیدے کی بحث ہوگی، پھر جس نے جہنم جانا ہے وہ جہنم جائے گا، مگر دنیا میں رزق میں کفر اور ایمان کی وجہ سے نہیں دیتا، اپنی مخلوق ہونے کی وجہ سے دیتا۔ اب دعائیں شروع ہو گئیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اینٹیں رکھ رہے تھے، دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور ساتھ کہتے تھے ربنا تقبل منا، ہمارے پروردگار قبول فرما لے، ہم سے قبول فرما لے۔ اللہ کا حکم آیا ہوا ہے، مگر یہ نہیں کہ باری تعالیٰ ہم تیرا گھر بنا رہے ہمیں انعام دے، ہمیں اجر دے، نہیں، پہلی بات کیا کی ربنا تقبل منا، یہ ہمارے لیے کوئی ہمارا احسان نہیں کہ ہم مزدوری کر رہے ہیں، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ مزدوری عطا فرما دی ہے، مولا قبول کر لے، پروردگار اسے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو اسے ہم سے قبول کر لے۔ اور اس کے بعد فرمایا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے پروردگار ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ اللہ کے نبی ہیں، ہم جیسے عام انسان نہیں ہیں جو نیکی کرتے ہیں، وہ تو نبی ہیں۔ نبی دعا کر رہا ہے باری تعالیٰ ہمیں اپنا مسلمان رکھنا، اپنا فرما بردار رکھنا، اپنا تابعدار رکھنا، خدمتگار رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری اور ہماری اولاد میں بھی یا اللہ، یہ جملہ سنیے گا ہمارے لیے ہے، ہماری اولاد میں امت مسلمہ پیدا فرما دینا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہماری نسل میں أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایسی امت پیدا کرنا جو فرما بردار ہو تیری۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں اپنے گھر کا عبادت کرنے کے طریقے سکھا، جسے کہتے ہیں مناسک حج، بھی طواف ایسے کرنا ہے، صفا مروہ ہے، منا ہے، یہ ہمیں طریقہ سکھا۔ ارنا مناسکنا وتب علینا، ہم پہ رحمت کر، انک انت التواب الرحیم، تو مولا خوب اپنے بندوں پہ رحمت کے ساتھ رجوع کرنے والا مہربان ہے۔ اور آگے دعا کی ربنا، ہمارے پروردگار، وابعث فیہم رسولا منہم، مولا جو میری نسل میں جو تو امت پیدا کرے گا، فرما بردار پیدا کرے گا، انہی میں سے ایک رسول پیدا فرمانا۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان میں سے انہی کے اندر ایک رسول پیدا فرمانا، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کر کے ان کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو تیری مخلوق کو مولا تیری کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا رہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنی نگاہ کرم کے فیض سے لوگوں کے سینوں کو صاف کرتا رہے، ان کی روحوں کو صاف کرتا رہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، مولا تو غالب ہے، بڑی دانائی والا ہے۔ اب یہ جو دعا کی انہوں نے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے لیے، آمد مصطفیٰ کے لیے دعا کی تھی۔ اس لیے آقا نے فرمایا تھا میں وہ خوشخبری ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور میں وہ دعا ہوں جو میرے بابا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی میرے لیے، میں اس دعا کی قبولیت ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے ہمارے آقا کی قبولیت کے لیے، آمد کے لیے، بعثت کے لیے دعا مانگی۔ میرے استاد مکرم
شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خوب فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو پتھر ہے جس پہ آپ کھڑے ہو کر اینٹیں لگا رہے تھے اور ساتھ یہ دعائیں مانگ رہے تھے، وہ کہتے ہیں جب آقا کی آمد کی دعا مانگی، میرے مصطفیٰ کریم کی آمد کی دعا مانگی، اس پتھر نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو چوم لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج تک اس پتھر کے اوپر موجود ہیں، اس کے اوپر اس وقت چومے گئے جب وہ آمد مصطفیٰ کی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ امت مسلمہ پیدا فرمانا، اور وہ رسول جس کو تو نے ساری کائنات کا سردار بنایا ہوا ہے، اس رسول کو بھی میری اولاد میں پیدا فرما دینا۔ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کی قبولیت ہوں، میرے مصطفیٰ یہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ پھیرے گا، اِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کوئی منہ نہیں پھیرے گا ان کے طریقے سے سوائے وہ جو بے وقوف ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے بے عقل آدمی ابراہیم کا طریقہ چھوڑے گا، ورنہ ہر دانا انسان ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، سنتے جائیے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چن لیا، وہ ہمارے چنے ہوئے لوگ تھے۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چنے ہوئے۔ مصطفیٰ کا معنی ہی سلیکٹڈ، چوزن، چنی ہوئی شخصیت۔ کہا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ہماری خاص حضوری والے لوگوں میں سے ہوں گے، وہ ہمارے خاص قرب کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے پروردگار نے ابراہیم سے کہا تھا ابراہیم اسلم، یہاں اسلام کے معنی کو سمجھیے، اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کا معنی ہوتا ہے سرنڈر کرنا، سر تسلیم خم کرنا، سر تسلیم خم کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، کسی کے حکم کا مکمل تابع ہو جانا۔ ہم نے ابراہیم سے کہا ابراہیم اسلم، ہمارے حکم کے تابع ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا سب جہانوں کے پروردگار کے میں حکم کے تابع ہو چکا ہوں، مولا میں جھکا ہوا ہوں تیرے در کے اوپر۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ نصیحت کی اپنی اولاد کو، اپنے پوتوں کو، سنو، ایک اللہ کے سامنے جھکتے رہنا، اللہ کے فرما بردار رہنا، اللہ کے حکم کو نہ چھوڑنا، اللہ کی بندگی کرتے رہنا، یہ نصیحت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم خود اور ہم اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو کتنی دفعہ یاد کرواتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا رب ہے کوئی، ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اس نے ہمارے لیے حکم بھیجا قرآن کی شکل میں، ہمارے لیے احکامات ہیں، ہمیں اس نے کہا کہ جھکو میرے در کے سامنے۔ میرے بچوں، آپ نے اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے جانا ہے۔ ہم نے بھی کبھی نصیحت کی؟ یہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی اپنی اولاد کو اور اپنے پوتے یعقوب کو، یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے اس دین کو چنا ہوا ہے تمہارے لیے جسے ہم آج اسلام کہتے ہیں، اس دین کو اللہ نے چنا ہوا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار ہرگز نہ مرنا مگر موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ کی فرما برداری کے اندر ہو، تو کبھی نافرمانی میں نہ مرنا۔ اب نافرمانی میں نہ مرنا، اب ہمیں مرنے کا کوئی ٹائم پتہ ہے کب نہیں مرنا، مطلب کبھی نہ کرنا نافرمانی، چونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ زندگی ساری اللہ کی فرما برداری میں گزارنا۔ اے میرے بچوں، اپنی اولاد سے کہتے ہیں خبردار، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور قرآن میں اللہ نے ہمیں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں مرنا کہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہو تمہارا دل، تمہاری روح، تمہارا جسم، اللہ کے فرما بردار ہو کے جینا، اللہ کے فرما بردار ہو کے مرنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے جو انہوں نے اولاد کو دیا، یہ وہ پیغام ہے جو اللہ نے قرآن میں لکھا تاکہ ہم پڑھیں، ہم سیکھیں، اپنی اولادوں کو یہ سبق دیں۔ اپنی گفتگو کو اسی دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ یا اللہ، تو نے ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کو جو راہ اسلام کی فرما برداری کی دی تھی،
ان کی تابعداری میں، ان کی پیروی میں یا اللہ ہمیں بھی فرما برداری والی زندگی اور فرما برداری والی موت عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔